بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. سعادات کے گھر کی سب سے پہلی خوشی مبارکبادی پیش کرتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں اور شہزادی اور مولا کائنات کی خدمت میں، اور مولا کائنات اور شہزادی اور رسول اللہ سے عیدی طلب کرتے ہیں. عیدی یہی کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا فرمائیں. امام حسن علیہ السلام جس کے لیے رسول اللہ نے کہا الحسن والحسین، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ام ایمن جو حضرت آمنہ کی کنیز تھیں، وہ رات میں خواب دیکھتی ہیں اور گریہ و زاری میں بیٹھ جاتی ہیں. کسی نے رسول اللہ تک شکایت پہنچائی کہ ام ایمن روتی ہوئی بیٹھی ہیں، آپ آ کر گفتگو کریں. رسول اللہ پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ تو ام ایمن کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، دل نہیں کرتا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ آپ کو پیش کروں. خوف زدہ ہوں. کا خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ جو خواب تم نے دیکھا ہے بتا تو دو. تو ایک مرتبہ ام ایمن نے کہا مجھے معاف کیجئے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میرے آغوش میں آ کر گرا ہے. یہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے راہ نہیں جا رہا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے مسکرا کر کہا اے ام ایمن، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ان قریب اللہ تمہارے آغوش میں، ہمارے ہی گھر میں تمہارے آغوش میں ایک نورانی بچہ عطا فرمائے گا. یہ تو خوشی کی بات ہے. ام ایمن خوشحال ہوئی اور چند ماہ بعد جیسے ہی خبر ملی تو ام ایمن خود آگے بڑھی ہیں اور امام حسن کو اپنی آغوش میں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. کہا اے ام ایمن، یہی وہ تعبیر ہے جو تم نے دیکھی تھی. رسول اللہ نے امام حسن کو اپنے آغوش میں لیا. خوبصورت سا شہزادہ. ایک مرتبہ آواز دی یا علی بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھیں، کیا ارادہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں، جسارت کیسے کر سکتا ہوں، آپ اس بچے کا نام رکھیں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے بھی کہا کہ میں اس بچے کا نام نہیں رکھوں گا. یہ بچے کا نام، ابھی گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ جبرائیل تشریف لائے. سلام و درود پہنچانے کے بعد کہا اے پیغمبر، اللہ آپ کو سلام و درود پہنچاتا ہے اور مبارکبادی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت سا نام ہے. تاریخ میں امام حسن سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا تھا. حسن نام استعمال ہوتا تھا تعریف کے معنوں میں، حسن اور جمال کے بارے میں، بول چال میں استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا.
لیکن پہلا نام ہے جو تاریخ میں امام حسن کا نام رکھا گیا۔ امام حسن کا نام رکھنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا قرۃ عینی، یہ میرا لال، یہ شہزادہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں امام ہیں، یہ چاہیں بیٹھے رہیں یا کھڑے رہیں۔ پھر امام کے لیے، امام حسن کے لیے القاب بھی بہت زیادہ ہیں۔ مختصر یہ کہ امام کو سبط اکبر بھی کہا جاتا ہے اور کریم اہل بیت ہیں، مجتبیٰ کہا گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے آنے سے جو کافر منافق رسول اللہ کو ابتر کہا کرتے تھے، ابتر کے طعنے دیا کرتے تھے، وہ خود تو مٹ گئے، لیکن رسول اللہ کے یہاں یہ فرزند آ کر یہ بتایا کہ رسول کا مشن آگے بڑھنے والا ہے، قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی، وہ ابتر ہیں، کافر اور منافق ابتر رہیں گے، لیکن رسول کا مشن جو دین اسلام کا ہے وہ باقی رہے گا، اور الحمدللہ آج تک باقی ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئیں اہل بیت کو مٹانے کے لیے، معصومین کی نسل کو منقطع کرنے کے لیے، خود مٹ گئے، لیکن اہل بیت کے نام کو ختم نہ کر سکے، ان کی نسل کو مٹا نہ سکے۔ لیکن آج بھی دنیا کے ہر گوشے سے سر بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے نسلی سادات موجود ہیں۔ اور آج دنیا میں امریکہ و اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑے ہیں تو وہ سادات ہیں جس کے رگوں میں اہل بیت کا خون دوڑ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جو کریم اہل بیت ہیں، جس کے لیے فرزند رسول کہا گیا، خود مولا کائنات بھی کہا کرتے تھے کہ یہ دو میرے بیٹے ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں رسول نے کہا ان بچوں کی، ان شہزادوں کی محافظت کرو، اس لیے کہ یہ دونوں بچے، یہ دونوں شہزادے فرزند رسول ہیں۔ اور محمد حنفیہ سے کہا یہ تم میرے بیٹے ہو۔ اور بہت سے لوگ سوالات کرتے رہے کہ آپ رسول اللہ کی بیٹی کی نسل سے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے یہ معصومین جتنے بھی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم فرزندان رسول ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں؟ نسل تو باپ کے سلسلے سے چلتی ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ ابو طالب کے فرزند ہیں، علی کے فرزند ہیں آپ۔ اسی طریقے کا ایک سوال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ہارون رشید نے کیا کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ کی نسل ابو طالب سے چلی ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ میں ابو طالب کا فرزند ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کئی دلائل پیش کیے، ان دلیلوں میں سے دو دلیل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ دلیل قرآن سے پیش کی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت عیسیٰ کو رکھا، جبکہ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ہے، باپ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ حضرت عیسیٰ کو ابراہیم کے فرزند کہہ رہا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو پیش کی وہ یہ کہا کہ ابنانا و ابناکم، تم اپنے مباہلے میں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے جن بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اصحاب انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں بھی لے جائیں گے، لیکن جب صبح نمودار ہوئی تو آغوش میں امام حسین علیہ السلام موجود تھے اور انگلی تھامے ہوئے رسالت کی امام حسن آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے،
اور دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ دیکھو حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، میرے فرزند ہیں۔ اس سے بڑی اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ کون امام حسن علیہ السلام جس کے لیے لوگوں نے کئی طرح کے باتیں کی، صلح امام حسن پر بھی گفتگو کی، لیکن یہاں وقت نہیں ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں کبھی اس بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے کو پیش کیا تو جو ہونا تھا تاریخ میں موجود ہے سب کچھ، بس صلح نامے کو لینے کے بعد معاویہ نے کہا کہ حسن، میں اب آپ سے بھی افضل ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، امام حسن نے بھی پلٹ کر یہ کہا، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے افضل ہوں، اس لیے کہ افضل اس وقت کہا جائے گا جب دونوں چیزیں برابر کی ہوں، دو اشخاص برابر کے ہوں، کہاں معاویہ، کہاں امام حسن، کہاں یزید، کہاں حسین۔ اسی لیے تو امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ ادھر امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے افضل ہوں، اس لیے کہ برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ امام حسن نوری، علی کے فرزند، شہزادی کے فرزند، فرزند رسول کہاں، اور یہ معاویہ کہاں، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت اتنی بڑی تھی کہ جنگ جمل میں لوگ کہتے ہیں صلح کیوں کر لی، خوف زدہ ہو گئے تھے۔ جی نہیں، امام حسن بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ جنگ جمل میں جب جنگ ہو رہی تھی، مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا، کون ہے اس اونٹ کو ختم کر دے، اس لیے کہ فساد کی جڑ یہ اونٹ بن رہا ہے، یہ جمل ہے، اس کو ختم کرنے والا کون ہے؟ تو محمد حنفیہ آگے بڑھتے تھے، پلٹ کر آ جاتے تھے، اس لیے کہ ادھر بھی سپاہی مضبوط تھے، طاقتور تھے، قوت رکھتے تھے۔ تو امام حسن نے آگے بڑھ کر کہا محمد حنفیہ کو کہ کنارے ہو جاؤ، اور امام حسن نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا، ایسی شجاعت دکھائی ہے کہ ایک ہی وار میں اس جمل کے پیر قط ہو گئے، اور جو فساد کی جڑ بن رہا تھا وہ زمین ریز ہو گیا۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت۔ جہاں امام حسن علیہ السلام کے پاس شجاعت تھی، وہیں پر امام حسن علیہ السلام کے پاس حلم تھا۔ حلم یعنی صبر و استقامت کو کہتے ہیں، حلم آستانِ تحمل کو کہتے ہیں۔ جو انسان کے پاس صبر آ جاتا ہے، تحمل کا اور برداشت کی کیپیسٹی، طاقت آ جاتی ہے، تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ روایتوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دستہ بندی کریں گے تو چند دستے لوگوں کے درمیان میں آپ دیکھیں گے حلم میں۔ اس لیے حلم میں امام حسن علیہ السلام سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کو وہ واقعہ مختصر یہ کہ شام میں جب شام سے آنے والے نے کوفے میں مولا کائنات کے خلاف باتیں کی، ناسزا الفاظ کہے، مولا امام حسن علیہ السلام سنتے رہے۔ جب اس کی گفتگو تمام ہو گئی تو کیا کہا امام حسن علیہ السلام نے کہ آنے والے معلوم ہوتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر تیرے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں جگہ کا انتظام کرتا ہوں، اگر تو بھوکا ہے تو تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اگر تجھے لباس کی ضرورت ہے میں لباس دینے کے لیے تیار ہوں،
جب انتظام کیا اور رہنے لگا امام حسن کے گھر تو ایک مرتبہ کہا واقعاً اللہ جانتا ہے رسالت کس کے حوالے کرنا اور امامت اور خلافت کس کے حوالے کرنا وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ صبر اور حلم امام حسن علیہ السلام تھا کہ جو اسلام کو پروان چڑھایا۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، اخلاق محمدی کے زور پر پہلا ہے، معصومین کے کردار سے پہنچا ہے دنیا میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حسنی کردار پر چلنا چاہیے تاکہ کامیابی ہمارے نصیب ہو سکے۔ بس مختصر یہ کہ مردم میں، لوگوں کے درمیان میں حلم رکھنے والے 4 دستے پائے جاتے ہیں۔ یہ 4 دستوں سے، یہ 4 گروہ سے ہٹ کر آپ کو کوئی اور دستہ نہیں ملے گا۔ پہلا دستہ، پہلا گروہ دیر غضب ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے اور دیر معاف کرتا ہے۔ دوسرا گروہ، دوسرا دستہ جلدی غضبناک ہوتا ہے اور جلدی معاف کرتا ہے۔ اور تیسرا گروہ جلدی غضبناک ہوتا ہے اور دیر معاف کرتا ہے۔ چوتھا دستہ، چوتھا گروہ دیر غضبناک ہوتا ہے اور جلدی معاف کر دیتا ہے۔ یہ آخری جو چوتھی صفت ہے، دیر غضبناک ہونا، دیر غصے میں آنا اور جلدی معاف کر دینا، یہ اہل بیت کے گھرانے کی صفت ہے۔ اس صفت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ دیر غضبناک ہوں اور جلدی معاف کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جہاں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن صامت، اسی ماہ میں قرآن ناطق بھی نازل ہوا ہے۔ ایک طرف قرآن ناطق کی خوشی ہے تو دوسری طرف قرآن صامت کی خوشی ہے۔ ان 2 خوشیوں کے درمیان میں یہ بات عرض کر کے میں اپنی تقریر کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو پیش کروں گا۔ صلح امام حسن کی بات آئی تھی تو شاعر نے کیا خوبصورت مصرع کہا ہے، توڑے ہیں تیرے صلح نے باطل کے حوصلے، تو نے قلم سے کام لیا ہے ذوالفقار کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔